بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ۔ ناظرین، بابا جی عرفان الحق صاحب کی کتاب اسلام اور صحت، یہ جو دوسرا ایڈیشن کتاب کا آیا ہے، اس کتاب میں بابا جی عرفان الحق صاحب نے، جسے کہتے ہیں نا کہ اپنی سیکرٹ اوپن کر دینا، وہ انہوں نے لکھ دیا ہے ایک مضمون کی صورت میں، جس مضمون کو انہوں نے نام دیا ہے کہ علاج، فلسفہ اور حکمت۔ اس میں بابا جی نے یہ بتایا کہ میں نے علاج کرنا کیسے سیکھا، کہ کیا چیز کھانے سے کیا ہوتا ہے۔ اس مضمون کے سننے کے بعد مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین بھی روحانی حکیم بن چکے ہوں گے، اگر آپ یہ پورا مضمون سن لیں تو۔ مضمون سننے سے تعلق رکھتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ علاج کیسے کرتے ہیں، کیسے بابا جی کو پتہ چلا۔ آئیے سنیے، میں کتاب پڑھ کے آپ کی خدمت میں یہ مضمون پیش کر رہا ہوں۔ صرف یہ کتاب کا مضمون ہے، آپ دیکھ لیجئے، میں اس کو پڑھ رہا ہوں۔ باتیں بابا جی کی، زبان میری۔ بابا جی فرماتے ہیں، میں نے جو طریقہ علاج اپنایا، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قرآن کریم سے لی ہیں، مثلاً انار، انجیر، کھجور، زیتون اور شہد وغیرہ، اور کچھ اور بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، جیسا کہ قصد شیریں، شہد، انجیر، جو۔ تو یہ 4 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے لی ہیں۔ باقی ساری چیزیں وہ ہیں جو میرے دل و دماغ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارد ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر میں کاجو بھی بطور دوا کے تجویز کرتا ہوں۔ یہ کس طرح اپنایا؟ ہمارے ایک دوست کے بھائی کا نام ظفر تھا، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، ان کی پنڈلی میں ایک کیل پیوست ہو گئی تھی، جو ڈاکٹروں سے نظر انداز ہو گئی۔ 4 یا 5 دن گزرے تو وہ درد سے چیخنے لگے، وہ شدید تکلیف میں تھے۔ ڈاکٹر کہنے لگے کہ اسپیشل ٹیکے منگوانے پڑیں گے، جو غالباً راولپنڈی سے ملتے تھے۔ ایک اور دوست ٹیکے لینے جا رہے تھے تو قدوس صاحب میرے پاس آ گئے اور کہنے لگے، آپ کچھ غور کریں۔ تب میرے سامنے کاجو آئے کہ اسے 4 کاجو روزانہ کھانے کو دیں۔ بابا جی یہ فرما رہے کہ میرے ذہن میں آ گیا کہ ان کو کاجو دیں۔ اس زمانے میں جہلم سے کاجو دستیاب نہ ہوتے تھے، تو انہوں نے راولپنڈی سے کاجو منگوا لیے۔ اس زمانے میں کاجو جہلم میں دستیاب نہیں تھا، تو انہوں نے کاجو راولپنڈی سے منگوا لیے۔ چند ہی دنوں میں ان کے زخم مندیل ہو گئے، وہ ٹھیک ہو گئے۔ تب میں نے سوچا کہ یہ جانو کہ یہ کاجو انسان کے جسم کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ تو جہلم میں ایک حکیم شان صابر صاحب کے ہاں مفردات کی کتاب ملی۔ میں نے جب اس میں کاجو کے متعلق پڑھا تو پتہ چلا کہ اس میں اندرونی اور بیرونی زخموں کو منتقل کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ یہ جذام کوڑ کے زخموں کو بھی درست کر دیتا ہے۔ اس طرح بخار کے لیے آگاہی آئی کہ منقع دو۔ منقع جسم، آنتوں اور دماغ کی سوجن کو بھی دور کر دیتا ہے۔ ایک ایسا بچہ میرے پاس آیا جو بار بار بستر پر پیشاب کر دیتا تھا۔ اس حوالے سے یہ بات سمجھ آئی کہ پستے کا استعمال کیا جائے۔ دماغ میں آیا کہ صبح شام 3 دانے پستے کھائے تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا، اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا بچہ۔ پستے کا فنکشن جسم میں یہ ہے کہ جن لوگوں کو مثانے پہ لگی جھلی ڈھیلی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بار بار پیشاب کی حاجت ہونے لگتی ہے، یہ اسے ریپیئر کر دیتا ہے اور وہ ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ یوں بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ بہت بڑی عمر کے افراد بھی اس مسئلے کے ساتھ ہمارے پاس آئے، جن کو ہر 15 منٹ کے بعد پیشاب کی حاجت ہوتی تھی، وہ بھی پستے کے استعمال سے درست ہوتے دیکھے گئے۔ اس طرح چیزیں سامنے آتی چلی گئیں، اور کوئی بھی چیز کسی طبیب، حکیم یا ڈاکٹر سے مستعار نہیں لی، اور نہ میں نے کسی سے یہ چیزیں سیکھیں۔
ایک ڈاکٹر کا بیٹا علاج کے لیے آیا، وہ جہاں ہاتھ رکھتا اس کے اندر بلیڈنگ ہو جاتی۔ تب دماغ میں میٹھی کشمکش آئی کہ جسم کے اندرونی اور بیرونی بلیڈنگ کو روکنے کے لیے میٹھی کشمکش سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ جسم میں پانی کی کمی کے مسئلے کے ساتھ ساتھ ایک حاملہ خاتون آئی۔ اس حاملہ خاتون تو اس سے سبز انگور کھانے کو کہا، وہ روبہ صحت ہو گئی۔ ڈاکٹر نے اس کی میجر سرجری تجویز کی ہوئی تھی جو کہ ٹل گئی۔ بابا جی آگے لکھتے ہیں کہ آج کل بازاری کھانوں اور دیگر غیر صحت مند رجحانات کی وجہ سے فیٹی لیور کے مسائل کے ساتھ بہت سے لوگ آتے ہیں، کیونکہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ میری رہنمائی کرے اور جو کرنا ہے وہ کر دے، تو لسوڑے سامنے آئے اور تعداد بھی کہ 2 لسوڑے دینے ہیں۔ لسوڑوں کے استعمال سے لیور کا یہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے اور لیور ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اٹک سے ایک سیاسی ورکر خاتون زہر کے علاج کے لیے آئی۔ اس کا سارا جسم کسی زہریلے کیڑے کاٹنے کی وجہ سے سوجا ہوا تھا اور وہ چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو چکی تھی۔ اس وقت کتھا سامنے آیا کہ اسے چاٹے زیادہ نہیں کھانا۔ وہ عورت چند دنوں کے علاج کے بعد مکمل صحت مند ہو گئی اور وہ اپنے قدموں پہ چل کے ہمارے پاس آئی۔ کتھا ہر زہر کا توڑ ہے، چاہے کسی کیڑے کا کاٹا ہوا ہو یا کسی کتے کا ہو یا کسی کو ویسے ہی زہر دیا گیا ہو۔ بعض اوقات دوائیوں کے استعمال سے بھی پائزن ہو جاتا ہے، جیسے معلوم ہے ناظرین کہ آپ کو دوائیوں کے بھی اپنے ریئیکشنز ہوتے ہیں۔ کتھا چٹانے سے یہ مسائل دور ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک ڈرائی فروٹ کے استعمال کی بات ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، 6 کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے 3 ایسے ہیں جو برے کولیسٹرول کو زیادہ بڑھاتے ہیں، جن میں پستہ، کاجو اور چلغوزہ، یعنی جو بیڈ کولیسٹرول جس کو میڈیکل کی زبان میں LDL کہتے ہیں، وہ یہ چیزیں بڑھاتی ہیں۔ پھر سے سن لیجئے، پستہ، کاجو اور چلغوزہ۔ اور 3 ایسے ہیں جو اچھے کولیسٹرول کو بڑھاتے ہیں اور برے کو کم کرتے ہیں، یعنی بابا جی کی مراد یہاں سے HDL جو کولیسٹرول ہے، جس کو عام زبان میں گڈ کولیسٹرول بھی کہتے ہیں، اس سے ان کے وہ بڑھتے ہیں۔ ان میں کون کون سے ہیں ناظرین؟ غور سے سن لیجئے۔ ان میں اخروٹ، مونگ پھلی اور بادام شامل ہیں۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے، بیڈ کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے، گڈ کولیسٹرول کم ہے، LDL یعنی بڑھے ہوئے ہیں، تو وہ اخروٹ کا استعمال کر لے، مونگ پھلی کا کر لے، بادام کا کر لے۔ ویسے بابا جی 2 اخروٹ لکھ کے دیتے ہیں کہ روزانہ توڑ کے آپ نے 2 اخروٹ کھانے ہوتے ہیں۔ یہ کتاب سے ہٹ کے میں بات بتا رہا ہوں، لیکن بات بابا جی کی ہی ہے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ودیعت ہوا ہے، کیونکہ اللہ نے کھانے پینے کی جو اشیاء پیدا کی ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ اب ہم پہ یہ منحصر ہے کہ ہم ان کا استعمال کس طرح کرتے ہیں۔ ڈرائی فروٹ کا ذکر آیا تو اخروٹ کو ہی لے لیں، یہ کولیسٹرول کو اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ اب تو دنیا اس کو مان رہی ہے۔ یورپ میں کارڈیک ہسپتالوں میں دل کے مریضوں کو اخروٹ بطور دوا استعمال کروایا جا رہا ہے۔ بادام کا استعمال یادداشت یا حافظے کی تیز کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تراوٹ دیتا ہے اور کھانسی میں بھی مفید ہے۔ روغن بادام بیماریوں کے خلاف مدافعت پیدا کرتا ہے، یعنی روغن بادام پینے سے آپ کی جو امیونٹی ہوتی ہے، جو اسٹرینتھ اگینسٹ دا ڈیزیز ہوتی ہے، وہ روغن بادام سے وہ بڑھتی ہے۔ آگے بابا جی لکھتے ہیں کہ اسی طرح زعفران کا استعمال کرواتا ہوں، یہ خون پتلا کرنے کا انسٹرومنٹ ہے۔ ہمارے ہاں روغن کدو بھی بطور دوا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ سکون کا باعث ہے اور نیند آنے کے لیے بہت اعلیٰ چیز ہے۔ یہ دماغ میں ٹھنڈک پیدا کرتا ہے۔ اس کے استعمال کے پیچھے جو حکمت ہے اس کو سمجھیں۔ یعنی وہ لوگ جو زیادہ غصے میں رہتے ہیں، وہ لوگ جن کو نیند نہیں آتی ہے، نیند کی بیماری کی شکایت کرتے ہیں، تو وہ روغن کدو کا استعمال کریں۔ بابا جی واقعہ بتا رہے ہیں
کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے جب مچھلی کے پیٹ سے نکالا تو ان پہ کدو کی بیل نازل فرمائی۔ جب غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ مہندی اور اس کے پتے بھی علاج کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کی حکمت کو بھی سمجھ لیں۔ مکہ المکرمہ میں ایک لمبا سا کانٹا بکثرت پایا جاتا ہے۔ جب میرے آقا مولا کریم بکریاں چراتے تو وہ کانٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں چبھ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر جا کر مہندی کے پتے بھگو کر لگاتے تو کانٹا جلد سے باہر نکل آتا۔ اور مہندی کا فنکشن یہ ہے کہ ہر زخم میں مندمل کرتی ہے، یعنی زخم بھرتی ہے، اور جسم کی سوجن کو بھی کم کرتی ہے، انفیکشن اور انفلیمیشن کو بھی دور کرتی ہے، یعنی سوجن کو بھی۔ جن کے ناخن گھل جاتے ہیں ان کو بھی مہندی لگانے کا کہتے ہیں تو وہ ریپیئر ہو جاتے ہیں، اور یہ گیس کو بھی روکتی ہے۔ آگے بابا جی فرماتے ہیں کہ کھجور کا سورہ رحمان میں ذکر ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے کھجور کے استعمال کا بھی ذکر قرآن الکریم میں موجود ہے۔ یہ غذائیت کے اعتبار سے بہترین اور مقوی یعنی طاقت والی غذا ہے۔ ایک پاؤ مچھلی 2 کھجور کے برابر ہے۔ میں انہیں کھجور استعمال کرواتا ہوں تاکہ جادو کے اثرات سے دور ہو جائیں، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ کھجور جادو کے اثرات کو دور کرتی ہے۔ ناظرین، گولڈن ورڈز سارے غور سے سنتے جائیے۔ آگے بابا جی لکھتے ہیں کہ کلونجی کے حوالے سے حدیث مبارک ہے کہ ان کالے دانوں میں موت کے سوا ہر چیز سے شفا ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ نے ہر کسی کو کلونجی ہی ایڈوائز کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مختلف چیزیں تجویز کرتے رہتے۔ دراصل ایسا کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلونجی کی اہمیت کی طرف توجہ دلائی۔ ہم کلونجی کا تیل بھی مختلف بیماریوں کے لیے استعمال کرواتے ہیں اور بہت عمدہ نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ مثلا کورونا کے علاج کے لیے ناک میں ایک قطرہ کلونجی کے تیل کے استعمال بے حد حوصلہ افزا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ٹانسلز اور گلے کی بیماریوں میں قسط شیریں کو شہد ملا کے دیتے ہیں۔ جس ڈیرے کے بابا جی کے جو بھی مریض آتے ہیں، جب وہ گلے خراب کی شکایت کرتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ قسط شیریں لیں، اس میں 1 چمچ شہد ملائیں، اس کے بعد اس کا پیسٹ بنائیں، گھمائیں، ایک پیسٹ بن جائے تو تھوڑی چمچ کر کے چاٹتے رہیں، کھائیں۔ اس کے بعد 15 منٹ تک آپ نے کچھ نہیں کھانا تاکہ اس کا اثر گلے میں لگا رہے، تو اس سے گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بابا جی لکھتے ہیں کہ ٹانسلز اور گلے کی دیگر بیماریوں میں قسط شیریں شہد ملا کے دیتے ہیں۔ یہ اینٹی بائیوٹک ہے، اینٹی وائرس ہے اور اینٹی کینسر بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بے حد زیادہ استعمال فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کی کم مقدار بتائی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے زمانے میں آلودگی یعنی پولیوشن اس قدر نہ تھی جتنی آج ہے، تو ان چیزوں کے استعمال میں ہمارے حالات اور ماحول کی وجہ سے فرق اب آ گیا ہے، اس کو بھی سمجھنا ہے۔ سانس کے تمام مسائل کے لیے شہد کا استعمال بہترین ہے، جیسے کہ دمے کی بیماری سانس کی ہے تو اس کے لیے ذرا غور سے سن لیجئے، اس لیے گرم پانی میں ڈال کر اس کا استعمال کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مواقع پر اس کا استعمال جاری رکھوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس روز کوئی شہد کا استعمال کر لے گا اس روز وہ کسی بھی بڑی بیماری سے مبتلا ہونے سے محفوظ رہے گا۔ ذوف اور غم دور کرنے کے لیے ہم جو کا دلیے کا کھانے کو کہتے ہیں۔ اس کے پیچھے بہت بڑی بنیاد ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قول مبارک ہے کہ جب ہمارے گھروں میں کوئی غم کا معاملہ آتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کی ہانڈی چولہے پر چڑھوا دیتے اور تب تک چڑھی رہتی جب تک غم کے بادل چھٹ نہ جاتے۔ یوں ایک استدلال آیا اور پوائنٹ آف ویو بن گیا، اس لیے میں نے اس کو اینٹی ڈپریشن، اینٹی انزائٹی اور نیند کے لیے استعمال کروایا۔ یہ طریقہ علاج بہت کارگر رہا، تاہم جن لوگوں کو ریشہ رہتا ہو انہیں جو کا دلیہ استعمال کرنے سے منع کرتا ہوں، کیونکہ تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔
جن لوگوں کو ریشے کی شکایت رہتی ہو۔ جو چیزیں میں نے قرآن کریم سے لی ہیں ان میں انجیر، زیتون خاص طور پر اہم ہیں، اس لیے کہ رب ذوالجلال والاکرام نے قرآن حکیم میں ان کی قسم اٹھائی ہے، وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِین وَہَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِین۔ جی بابا جی لکھتے ہیں تو جس چیز پر اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے وہ انسانوں کے لیے کتنی فائدہ مند ہوگی۔ انجیر ہر قسم کے سدے یعنی رکاوٹیں کھولتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، بلا شبہ یہ جنت کا میوہ ہے، اسے کھاؤ، یہ گھنٹیا جیسے جوڑوں کے درد میں شدید مفید ہے۔ مجھے ایک مریض کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کومے میں ہے، کوئی علاج کارگر نہیں ہو رہا، تب سامنے آیا کہ اسے کسی طریقے سے انجیر گرائنڈ کر کے کھلائی جائے۔ بفضل تعالیٰ وہ چند دنوں کے بعد وہ صحت مند ہو گیا۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں۔ دل کی شریانیں بند ہونے والے افراد کو بھی انجیر کا استعمال بے پناہ فائدہ دیتا ہے۔ آگے بابا جی فرماتے ہیں، زیتون بہت سی بیماریوں کا علاج ہے، اس کا غذا میں استعمال قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے اور بہت سے جلدی امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ قرآن حکیم میں انار کا بھی ذکر ہے، وَنَخْلُ وَالرُّمَّانُ سورہ رحمان میں۔ بخاری کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انار میں کم از کم ایک دانہ جنت کا ضرور ہے۔ جنت میں جو شراب پیش کی جائے گی اس میں ادرک کی معمولی مقدار کی استعمال کا بھی ذکر ہے۔ اکثر مریض خصوصاً شوگر یا ذیابیطس کے لیے ہم ادرک، اناردانہ اور پودینہ کی چٹنی تجویز کرتے ہیں۔ نوٹ کر لیجیے ناظرین، شوگر یعنی ذیابیطس یعنی ڈائبٹیز کے مرض کے لیے اناردانہ، پودینہ، ان کو آپ گرائنڈ کر لیں مکس ایک جتنی کوانٹٹی میں لے کے، اس کے بعد اس میں اناردانہ ڈال دیں، اس میں تھوڑی سی ادرک ڈال دیں، ادرک، اناردانہ اور پودینہ، یہ 3 چیزیں مکس کرنی ہیں آپ کو۔ یہ جب چٹنی بن جائے گی تو آپ کو روزانہ کھانے کے بعد ایک چمچ اس میں سے کھانی ہے بس۔ اچھا، اسی طرح بابا جی لکھتے ہیں آگے کہ ادرک، اناردانہ اور پودینہ کی چٹنی تجویز کرتے ہیں۔ پودینہ معدے کے لیے بہت سے امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ شفا کلی طور پر اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اس کا حکم کن ہے، اسی نے دینی ہے۔ اسی طرح یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے اور ہمارے ہاں مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح غیر معمولی طور پر زیادہ ہے۔ جس دن میں نے یہ سمجھ لیا کہ میرے علاج سے کوئی ٹھیک ہوا ہے اس دن یہ کہانی ختم ہو جائے گی۔ جس دن میں نے یہ سمجھ لیا کہ میرے علاج سے کوئی ٹھیک ہوا ہے تو اس دن میرے علاج میں شفا نہیں رہے گی۔ بابا جی سے یہ کہنے سے مراد ہے، میں تو اپنے لیے تنکا بھی نہیں توڑ سکتا، میرے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مخلوق خدا کے علاج کا جو طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور انداز ہے۔ اس میں 4 چیزیں ہیں، آنے والے کے لیے دعا کرنا، اور اگر اس کا جسمانی مسئلہ ہے تو دم فرمانا، مختصر سا اللہ کا ذکر تجویز فرمانا، اور کھانے پینے کی چیز جو بھی ایڈوائز کرنا۔ اصل چیز دعا ہے۔ ہم پانی پر پھونک نہیں مارتے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی چیزوں پہ پھونک مارنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح بیکٹیریا ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ آج میڈیکل سائنس بھی 1450 سال کے بعد فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درست مان رہی ہے۔ کوئی بھی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم رکھنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ دم کرنے کے لیے ہم چھڑی کا استعمال کرتے ہیں، اس لیے دم کرتے ہیں کہ خواتین نامحرم ہیں، انہیں ہاتھ نہ لگانا پڑے، اس لیے بابا جی چھڑی کا استعمال کرتے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے عورتوں کے بیعت ہونے کے موقع پر یہ طریقہ اختیار کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنا عصا دے کر بٹھا دیا کہ جو اس عصے کو چھو لے گی وہ میری بیعت سے متصور ہو جائے گی۔ اس لیے ہر حکم کے پیچھے کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے، صرف غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسلام میں فیتھ ہیلنگ کا کوئی تصور نہیں، اس لیے ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کو دم کی اجازت ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ میں ہی دم کروں گا تو ٹھیک ہوگا۔ ہمارے سسٹم میں جب کوئی آ جاتا ہے اور اسے دم کی اجازت مل جاتی ہے تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون دم کر رہا ہے۔
دم کا طریقہ ناظرین نوٹ کر لیجئے۔ ایک اور بھی ویڈیو ہم نے لگائی تھی جادو کی ویڈیو، اس میں بھی دم کا طریقہ میں نے بتا دیا تھا، ابھی سن لیجئے۔ بابا جی نے فرمایا ہے مریض کے ماتھے کے درمیان شہادت کی انگلی رکھ کر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ یعنی ایک بندہ دوسرے بندے کو جو ہے وہ دم کر سکتا ہے، میں اپنے آپ کو نہیں کر سکتا۔ اگر میں دوسرے کو دم کر سکتا ہوں لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ مجھے باوضی ہونا ضروری ہے اور میں 5 وقت کا نمازی بھی ہوں۔ شہادت کی انگلی ماتھے پہ رکھ کر بالکل سینٹر میں، جو سجدے کی جگہ ہوتی ہے، سینٹر میں رکھ کے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے۔ ہر بار سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہوتی ہے۔ الحمد سے شروع نہیں کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ 7 بار جب مکمل ہو جائے تو بغیر انگلی یہاں سے ہلائے، بغیر اٹھائے، یعنی انگلی چھوڑنی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے مریض کی ٹوپی اتروا لینی ہے آپ نے، پھر ساتھ ساتھ انگلی کو گھماتے جانا ہے سر کے ساتھ، اور دم کرنے والا ساتھ ساتھ پھونک مارتا جائے گا انگلی کے اوپر، پھونک مارتا مارتا گردن کے پیچھے جو یہ والی گدی ہوتی ہے یہاں تک لے کے آ کے یہاں پر چھوڑنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ دایاں انگوٹھا اس پہ تھوڑا سا لعاب لگا کے مریض کے ماتھے کے اوپر، جس کو ابھی آپ نے دم کیا، الٹا یہاں پر لگا دینا ہوتا ہے، سیدھا نہیں الٹا لگا دینا ہوتا ہے، اور یہ 3 دن لگاتار کرنا ہوتا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہوتا۔ آئیے دیکھتے ہیں کتاب میں بابا جی نے یہی لکھا ہے یا کچھ اور لکھا ہے۔ لکھا ہے جی مریض کے ماتھے کے درمیان شہادت کی انگلی رکھ کر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ ہر مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ آغاز کریں، اس کے بعد اسی انگلی کو ماتھے سے سر کی پچھلی جانب گدی تک لے کے جاتے ہوئے پھونک مارتے جائیں، اور پھر دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو زبان سے تر کر کے ماتھے کے درمیان ہلکا سا دبا دیں۔ یہ عمل مسلسل 3 روز کریں۔ دم کرنے والا فرد مرد یا عورت 5 وقت کا نمازی ہو اور دم کرتے وقت باوضو ہو، اور دم کے لیے وقت کی پابندی نہیں، اگر ناغہ ہو جائے گا تو نئے سرے سے 3 دن کا دم مکمل کریں۔ اگر مسئلہ زیادہ ہو تو دن میں 2 مرتبہ بھی دم کیا جا سکتا ہے، اور 5 دن تک بھی دم کیے جا سکتے ہیں۔ ماتھے پہ فلسفی یہ ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں تمہاری پیشانیوں سے تھام رکھا ہے، کیونکہ ہم یہیں سے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں۔ یہ دم ڈپریشن، شیزوفرینیا، جادو، عصب کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین یہ بابا جی کی کتاب سے ہم نے آپ کو بتایا، امید ہے کہ آپ کو اس سے بہت معلومات ملے گی انشاءاللہ باذن اللہ۔ تو آگے بھی انشاءاللہ آپ کو بتاتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے بس، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔